ایک کام چھوٹا سا لے کے گیا تھا، کیا کہ نہیں؟ ہاں جی، کل چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ آپ کو دے کے گیا تھا کہ آپ نے کوئی وجہ ایسی ڈھونڈنی ہے جو ذہن میں رکھ کے آپ نشے کو چھوڑ سکتے. کیونکہ جب نشہ کرنے کے لیے وجہ چاہیے، میں نے کل بتایا تھا کہ نشہ کرنے کی وجہ ہر دفعہ چاہیے، لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے صرف ایک دفعہ. آپ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی نیند بہتر کریں، بھوک بہتر کریں اور ورزش وغیرہ یہ چیزیں رکھیں. کیونکہ ایک صرف ہم سادہ سی چیز لیتے ہیں نیند کو، کہ نیند اگر خراب ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے. دیکھیں، نیند خراب ہوئی، جسم درد شروع ہو گیا، جسم درد ہوا، بے چینی اسٹارٹ ہو گئی، بے چینی ہوئی، گھبراہٹ ہونے لگی، گھبراہٹ ہوئی، غصہ آیا، غصہ آیا، چڑچڑاپن اسٹارٹ ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی آپ کو لگے گا کہ یہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف نیند کی خرابی ہے. جب آپ اسی طرح جب آپ کی بھوک مینٹین نہیں ہوگی، جو بھی تبدیلیاں یہاں آئیں گی آپ کو لگے گا نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جب آپ ہر چیز کو، ہر تکلیف کو نشہ نہ ملنے کو لیبل کریں گے تو نشے کی طرف آپ کی اٹریکشن بڑھتی جائے گی، نشہ کرنے کو دل کرتا جائے گا. آپ حقیقت میں سمجھیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جسمانی مسئلہ ہو، کوئی نیند کی خرابی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مسئلہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنا فوکس چینج کرنا ہے. جب تک آپ کا فوکس چینج نہیں ہوگا اس وقت تک نشہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا رہے گا، کھینچتا رہے گا. تو آپ اپنی ہر خوشی، ہر غم، ہر ضرورت، ہر جسمانی مسئلہ، ہر ذہنی ٹینشن، ہر غصے کا حل آپ کو نشے سے ملنا شروع کر دے گا. تو آپ نشہ چھوڑنے کی طرف کیسے آئیں گے؟ ایون یہیں آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ باہر نہیں جا سکتے، باہر نہ جانے کی وجہ سے آپ بور ہو رہے ہیں. ایک زندگی لمیٹڈ ہو گئی ہے نا، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو رہا ہے. اب آپ اس وجہ سے نہیں پریشان ہو رہے کہ قید ہے، چڑچڑاپن قید کی وجہ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نشہ نہیں مل رہا اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. جب آپ ہر ضرورت کو، اپنی ہر چیز کو نشے کے ساتھ منسلک کریں گے تو نشہ کیسے چھوڑنے کا سوچیں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنا فوکس چینج کریں کہ نشے کے علاوہ بھی بہت سی ایسے حل ہیں جو آپ اپنا کے نشے کے فوکس کو ہٹا سکتے ہیں. اب باہر جاتے ہیں کہ گھر والوں سے لڑائی ہو گئی، دوستوں سے لڑائی ہو گئی، بیوی بچوں سے لڑائی ہو گئی، آپ اس کا حل بھی نشہ. چار دوست مل کے انجوائے کرنا ہے، وہ بھی نشہ. کسی شادی بیاہ پہ چلے گئے تب بھی نشہ. یعنی ہر چیز جب گھوم پھر کے نشے پہ آئے گی تو مجھے بتائیں نشہ کیسے چھوڑا جا سکتا؟ نہیں چھوڑا. بس اس کی صرف اور صرف ایک وجہ چاہیے کہ نشہ کیوں چھوڑنا ہے. وہ میں نے آپ کو یہ کام دیا تھا کہ آپ سوچیں کہ نشہ کیوں چھوڑنا ہے. جب تک آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی اس وقت تک یہاں بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں سے آپ بائی پاس پہ جانا، وہاں چنچی پہ بیٹھ کے بازار چلے جانا، بازار سے پھر ویگن بدلنا، ویگن بدل کے چنچی پکڑ کے آپ لاریڑے چلے جانا، وہاں لاہور کی بس میں بیٹھ کے آپ جا سکتے لاہور. آپ سنو گے؟ کیوں نہیں سنو گے؟ آپ نے جانا ہی نہیں ہے.
تو اسی لیے آپ کو یہ باتیں مشکل لگتی ہیں کہ جب آپ نے ذہن میں طے کر لیا کہ نشہ چھوڑا نہیں جا سکتا یا چھوڑنا نہیں، پھر یہ باتیں آپ پہ گراں گزرے گی، یہ باتیں بور کریں گی، یہ قید آپ کو تکلیف دے گی۔ لیکن جب آپ یہ سوچ کے یہاں بیٹھیں گے، یہ سوچ کے یہاں اپنی ہر ایکٹیویٹی کو مینج کریں گے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے، پھر آپ کو ہر بات سمجھ لگے گی، پھر آپ پریکٹیکلی کچھ کر سکو گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے وجہ جاننا ضروری ہے کہ نشہ چھوڑنا کیوں ہے۔ جب سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا کہ نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے، نشے کے بغیر زندگی ممکن ہے۔ ابھی آپ میں سے تو 99% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے علاج ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا نشہ کرتے ہوئے، اب یہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب پہلے ہی آپ نے مائنڈ اپنا سیٹ کر لینا ہے کہ نشہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر کیسے چھوڑا جانا ہے؟ یہ ساری بات جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے یقین کی۔ اگر آپ کو یقین ہے نا کہ نشہ چھوڑا جا سکتا ہے، تب ہی نشہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں ہو، نشے کے بغیر جی رہے ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ نشے کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوچ بنائیں کہ نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے۔ اگر میں 1 مہینے سے 2 مہینے سے یا ہفتے سے 10 دن سے یہاں نشے کے بغیر جی رہا ہوں، تو باہر جا کے جینا مشکل نہیں ہے۔ جب یہ یقین کلیئر ہوگا، پھر باقی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ نشے کو کیوں چھوڑو۔ اگر فرض کریں کوئی ریزن نہیں بنتی، گھر والے ریزن نہیں بن رہے، کیونکہ نشے نے کہنے کہ اتنا ہر چیز کو دھندلا کر دیا ہے کہ ہر چیز بیکار لگ رہی ہے نشے کے مقابلے میں۔ تو نہیں، آپ کو اگر رشتوں کا واسطہ دیا جائے تو آپ اس پہ یہ آبجیکشن لگاتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی اپنی لڑائی جھگڑا بتا رہا ہے، جو کچھ بتا رہا ہے۔ ساری وجوہات اگر نہ ہوں تو یہ وجہ تو بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے۔ کہتے ہیں زندگی کی اور دنیا کی سب سے بڑی عیاشی صحت ہے، تو اس کے تو آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ میں کبھی نماز کے لیے نہیں آپ کو کہتا، کبھی میں نیک انسان بننے کے لیے نہیں کہتا، میرا صرف اتنا سا آپ سے کنسرن ہے کہ کم از کم اپنی ذات کے دشمن نہ بنو۔ جب آپ اپنی ذات کے دشمن نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اور جب آپ اپنی ذات کے دشمن ہوں گے، اپنی ذات سے نفرت کریں گے، تو پھر لوگوں سے آپ کس چیز کی توقع رکھ رہے ہیں، لوگوں سے کس چیز کی آپ کو امید ہے؟ اب آپ کا سب سے بڑا گلہ کہ ہم باہر جاتے ہیں، لوگ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم نے نشہ چھوڑ بھی دیا لیکن لوگ ہم مانتے نہیں۔ تو میں اس کے بارے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو منوانا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے یہ چاہا تھا کہ لوگ آپ کو نشے کہیں، کہنے لگ گئے نا، آپ کو حرکت ایسی تھی، لوگوں نے آپ کو لیبل کر دیا۔ اسی طرح سے آپ پہلے چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو حاجی مانے، پاک صاف مانے، پھر آپ پاک صاف بنیں گے۔ وہ آپ پہ ایک دفعہ شک کرتے ہیں، آپ ان کے شک کو 10 دفعہ یقین میں بدلتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ تم نشہ کر کے آئے ہو، آپ ان سے کاؤنٹر کرتے ہیں، غصہ چڑھتا ہے، جا کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر ان کا شک تو نہیں ہے، ان کو یقین ہے۔ تو آپ ان کو یقین نہ دلوائیں، جس طرح آپ نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو نشے کہنے لگ گئے نا، اسی طرح آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ وہ آپ کو حاجی مانے۔ آپ اپنا راستہ بدل لیں، آپ اپنا راستہ بدل لیں گے، لوگ آپ کے بارے میں نظریہ چینج کر لیں گے۔ تو اس کے لیے لمبی چوڑی تقریریں، لمبی چوڑی ٹیکنیکس نہیں ہیں، سادہ سی بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ یقین دلانا کہ نشے کے بغیر اگر آپ کو یہاں رہ سکتے ہو تو باہر بھی رہا جا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے وجہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، وجہ آپ کی صحت ہو سکتی ہے، وجہ معاشرہ ہو سکتا ہے، وجہ دین ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نشے کی حالت میں 40 دن تک کیا ہوا کوئی بھی حلال کام بھی حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ زبان پاک ہے، پھر زبان جب پاک ایک شخص ہے، ان کی نا شادی کا دن تھا۔ وہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ حمام ہوتے تھے، نہانے جاتے تھے، آپ کو ہی پتہ ہی ہوگا۔ تو تیار ہونے کے لیے دلہا صاحب نا
وہاں گئے حمام پہ، واپس ہی نہیں ہے. اب گھر میں بارات بیٹھی ہے تیار جانے کے لیے، دلہن سجی ہوئی ہے، لیکن دولہا صاحب برآمد نہیں ہوئے. ڈھونڈتے رہے نہیں ملے. 40 دن بعد دولہا صاحب برآمد ہوئے، گھر آئے، آ کے بتایا کہ میں حمام سے تیار ہو کے آ رہا تھا، راستے میں کوئی دانا پڑا تھا، وہ میں نے یہ سوچ کے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا کہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے. جب میں نے وہ کھا لیا مجھے بعد میں یاد آیا کہ یار یہ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا ہے، لہٰذا یہ تو حرام ہے. تو اب میں وہ حرام میرے خون میں آ گیا. اب میری شادی ہوتی، ظاہر ہے بیوی سے ملتا تو ایک حرام کا آگے سلسلہ چلتا. اس لیے میں آیا نہیں تھا، 40 دن غائب رہا کہ وہ 40 دن میرے خون سے وہ حرام کا اثر ختم ہو جائے تب میں آؤں گا. پھر کیا ہوا، ان کی شادی ہو گئی تو ان کا بچہ ہوا ایک. جب اس کو پہلی دفعہ لے کے گئے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، تو قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھائی، بچے نے پورا قرآن سنا دیا. وہ بڑا حیران ہوا قاری کہ اس نے کب حفظ کیا. تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ گھر کی مصروفیات سے ٹائم نہیں ملتا، جب میں اسے فیڈ کرواتی تھی نا تو میں تلاوت کرتی ہوتی تھی تاکہ میں تلاوت بھی کر دوں اور ٹائم بھی میرا بچ جائے. تو اس نے گود میں حفظ کر لیا. تو جناب جن کے والد ایسے ہوتے ہیں، باپ ایسا ہوتا ہے، پھر اولاد ایسی ہوتی ہے. تو نشہ کوئی بھی ہو، جب آپ کر لیتے ہیں تو 40 دن تک آپ کا کوئی بھی حلال کام جو ہے اکاؤنٹ میں یہ لکھا ہوا، میں اپنے پاس نہیں بتا رہا. تو آپ بتائیں کہ جب ہر وقت رہنا ہی حرام کی کنڈیشن ہے تو کون سا حلال کا کام ہونا ہے. تو نشہ چھوڑنے کے لیے 1000 وجوہات ہیں، اور نشہ کرنے کے لیے آپ لاکھوں وجہ بناتے ہیں، ہوتی کوئی نہیں ہے، آپ خود بناتے ہیں. بس اس کا متبادل سوچنا شروع کر دیں، نشہ ختم ہو گیا. اب ایک سوچ ہی ہے نا. اب جب آپ نے خود ہینڈس اپ کر دینا ہے، نشے کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے بے بس کر دینا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر نشے نے آپ کو جیتنے نہیں دیتے. آپ کتنی دفعہ دن میں 20 دفعہ تہیا کرتے ہو نشہ چھوڑنے، لیکن نہیں چھوڑ سکتے. باہر بھی آپ نے کوشش کی لیکن کیوں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اندر کا نشے دلیلیں دیتا ہے نا، وہ آپ کے نفس پہ قابض آ جاتی ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں کہ کوئی پرسکون ہے. آپ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بے چینی ہے. گھر والے آئے نہیں، گھر والے کتنے ایسے کہہ کے گئے تھے، لے کے نہیں گئے. میرے گھر والوں نے ایسا کر دیا، میرے ماں باپ نے ایسا کر دیا، بھائیوں نے ایسا کر دیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کو ہر وقت بے چین رکھے گی، اور وہ جو بے چین رکھے گی وہ آپ کے یہاں ہر گزارے ہوئے دن کو ضائع کرتی ہے. جس دن آپ سگریٹ پی لیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ نے پچھلے 24 گھنٹے ویسٹ کر دیے. آپ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں نا کہ علاج کتنے دن کا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں 90 دن کا. 90 دن کا مطلب ہے علاج، 90 دن کا مطلب قید نہیں ہے. اگر آپ نے ابھی تک آپ کو سال بھی ہو گیا بیٹھے ہوئے اور آپ نے میسر شدہ نشے سے انکار نہیں کیا، تو اتنی بہتری تو ہو سکتی ہے کہ آپ فزیکلی بہتر ہو گئے ہیں، روٹین بن گئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بڑے نشے سے بچے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ول پاور بڑھ گئی ہے تو یہ نہیں بڑھی. اور ول پاور ہی باہر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نشے سے بچا سکتا ہے. جب آپ سگریٹ پی لیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اندر کے نشے نے آپ کو ہرا دیا ہے. اور دیکھنے میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ یار کہ سگریٹ کا نشے سے کیا تعلق ہے. اس کی میں بارہا دفعہ ایکسپلینیشن دے چکا ہوں کہ یہاں جو سب سے بڑا نشہ آپ کا ہے نا وہ سگریٹ ہے، کیونکہ ملتا ہی وہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سادہ برے کو انکار نہیں کر سکتے تو باہر جا کے جب دوسری آپشنز آئیں گی آپ سے انکار نہیں ہوگا. جس کی سب سے بڑی ایگزامپل زبیر خود بیٹھا ہے، آپ بتا سکتا ہے کہ جب یہ سگریٹ چھوڑنے کا سوچتا ہے نا
تو کتنی مشکل ہوتی ہے چھوڑنے میں. تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں نشے کا علاج کیسے ہونا ہے اور نشہ چھوڑنا کس کو کہتے ہیں. یہاں آپ باتوں سے ایک دوسرے کی سن کے باتیں اپنے اندر کے نشے کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. رہی کی کسر یہ سگریٹ پوری کر دیتا ہے. تو مطلب میں نے آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا, یہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا کہ سگریٹ ملتے تھے نا تو 3 سگریٹ اس وقت دیتے تھے ہم, تو 5 لوگ ملتے 15 سگریٹ لے لیے تو ایک دوسرے کا شیئر کر کے پیتے. میں بڑا حیران ہوتا کہ یار دیکھو کتنی ان میں انسانیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ والا تکلیف میں ہے تو وہ چیز جو ہے سب سے زیادہ پیاری ہے وہ ان کو دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ لگی یہ کرتے کیا ہیں. یہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ سگریٹ پی لیا ختم ہو گئی, اب 15 سگریٹ کٹھے ہو گئے, جب اندر سے کریونگ ہوئی ایک سگریٹ لگا کے وہ سب نے کریونگ ختم کر لی, پھر گھنٹے 2 گھنٹے بعد کریونگ ہوئی پھر ایک سگریٹ لگا کے سیٹ پہ. اس طرح آپ 24 آور نشے میں رہتے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب تو جیڑا اپنی سگریٹ نہیں چھوڑے گا خالی مطلب وہ نشہ نہیں چھوڑے گا. ہاں اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. لاجک کیسے, لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں. لاجک جو ہے وہ اگر آپ مراحل میں آئیں نشے کی تو نشے کے 3 مراحل ہیں. آپ دیکھنا کہ کوئی انوکھا نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا کہ باہر جاتے ہیں نشہ کر کے آ جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہیں لگنے والی, سادہ سی بات ہے. پہلا جو مرحلہ ہے نشے کا وہ وڈرال کا ہے. مطلب کہ جسم سے نشے کی جو اثرات ہیں نا اس نے جسمانی تبدیلیاں لے کے آنی, جو جسے آپ تروڑ کہہ رہے ہیں یا جو سٹارٹ کے 8-10 دن ہوتے ہیں وہ نکل کے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ریہیبلیٹیشن کا جسے بحالی کہتے ہیں. اب بحالی کے مختلف مراحل ہیں. پہلی بحالی ذہنی, مذہبی, معاشرتی, جسمانی, یہ ساری بحالی یہ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مذہبی بحالی کے لیے نماز قرآن ہم مینج کر رہے ہیں, کلاسز نماز آپ پڑھائی جاتی ہے. معاشی بحالی کے لیے آپ کی اپنی سوشل گیدرنگ ہے, ٹھیک ہے. اب جسمانی بحالی کے لیے وہ ایکسرسائز جو سب کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے. اس کے بعد سب سے اہم چیز ذہنی بحالی رہ جاتی ہے. اب ذہنی بحالی میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے سوچیں. ذہن میں سوچیں گے نا تو سوچوں کو ڈائیورٹ کرو. سوچوں کو ڈائیورٹ کرنے میں سب سے پہلی چیز کہ جو احساس ذمہ داری ہے جو نشے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے وہ اجاگر ہے. نماز اس کا دوسرا پہلو کہ جو شخص ذمہ داری سے 5 وقت بغیر کسی کے کہے چند سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں نہیں جا سکتا وہ عام زندگی کی نشے چھوڑ کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز آپ یہاں دیکھو چند قدم کے لیے یہاں میٹنگ کے لیے آنے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اتنی احساس ذمہ داری نہیں ہے. یا تو آپ نے کہیں جانا ہونا پھر تو نہ آئے, لیکن جانا تو آپ نے کہیں ہے نہیں, یہی رہنا ہے نا, تو یہاں آنے میں مشکل ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کو کہوں نا کہ یار آگے 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 ایک بندے کو 10 دفعہ کہنا پڑے گا پھر وہ آگے آئے گا. یہ وہ رویے ہیں جنہیں نشئی رویے کہتے ہیں اور یہی وہ رویے ہیں جن سے سوسائٹی کو اعتراض ہوتا ہے. نشے سے اعتراض نہیں ہوتا کسی کو, نشے کے جو رویے ہیں نا ان سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. پھر ذہنی بحالی میں سوچوں کی بات آ گئی. سوچوں میں نشہ سب سے پہلے جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ آپ کی قوت ارادیت. آپ باہر بھی جب بھی نشہ کرتے تھے یہ سوچتے تھے نا بس آخری دفعہ وہ آخری کرتا ہوا زندگی اینڈ ہونے لگتی, وہ آخری دفعہ نہیں کیونکہ ول پاور ہی نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز قوت ارادیت یعنی کہ ول پاور, یہ وہ وہاں چیز ہے. کیونکہ جو ہم باتیں عام کرتے ہیں نا کہ نشے کا ماحول افیکٹ کرتا ہے, اب باہر نشے کے ماحول کو کیسے ختم کریں گے؟ ہر موڑ پہ آپ کو نشے ملیں گے, ہر جگہ آپ کو نشہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نشے کے ماحول کو چینج کر سکو. دوسری چیز کہ مثبت سوچیں. مثبت کیسے سوچیں آ سکتی ہیں جب لوگ آپ کو دھتکاریں گے, حقارت سے دیکھیں گے. مثبت سوچیں کہاں سے آئیں گی؟
لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے، اس کو سوچیں کہاں سے. تو کوئی چیز، کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو عادت کو چینج کر سکے. اس وقت آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اب آپ نشے نہیں ہیں، اب صرف ایک ضد ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ ضد ختم ہونی ہے صرف ول پاور سے. اب ول پاور میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میسر شدہ نشے سے انکار، کہ جو نشہ آپ کو مل رہا ہے آپ پریکٹس کریں اس سے انکار کرنے کی. جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کہیں آرمی میں کسی کو سلیکشن ہوتی ہے نا کسی کی، اسے وہ سارے جنگ کے مراحل، بھوکے رہنا، پانی میں رہنا، ٹھیک ہے، وزن اٹھا کے بھاگنا، گن چلانا، خنجر چلانا، رننگ، ہر چیز سکھاتے ہیں. جنگ کہاں لگنی؟ اب تو جنگ ویسی ہونی نہیں ہے، اب تو ایٹمی دور چل رہا ہے، بٹن تمہارا ختم، اب لڑائیاں تو نہیں ہونی. لیکن پھر بھی ساری ٹریننگ دیتے ہیں کہ کبھی نوبت آ جائے استعمال تو کر سکیں. تو سیم اسی طرح جو ادارہ ہے یہ آپ کو ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے نشے سے کیسے لڑنا ہے. یہاں تو علاج ہو گیا، آپ ٹھیک ہے اس وقت، بالکل نشہ نہیں کر رہے، بس ٹھیک ہے. یہی آپ کی فیملی چاہتی تھی نا ہم نشہ چھوڑ دیں، نشہ چھوٹ گیا. لیکن یہاں اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے، نشہ چھوٹا نہیں ہے، چھڑوایا گیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا ماحول ریلیکس ہوتا ہے، سادہ بورے کا سگریٹ آپ کو دیا جاتا ہے. سارے آپ کے وعدے، ساری آپ کی قسمیں ایک سادہ بورے کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر کا جو بہیویئر ہے، نشئی رویہ ہے، اس نے انکار کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ تو مجبور ہے، یہ تو آپ مجبور بیٹھے ہیں. جیسے ہی یہ مجبوری ختم ہوگی نشہ ہوگا. ان ساری چیزوں کا جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے زبیر ہے. پوچھو کتنا اوکھا کام ہے. ایسے لوگ بھی ہیں صاحب جو سگریٹ نہیں پیتے پر لیکن باقی نشہ کرتے ہیں. یہاں ہمیں بہت سے ایسے ہوئے جو باہر سگریٹ نہیں پیتے تھے لیکن یہاں آئے ہیں سگریٹ پینے لگے، کیونکہ وہ باہر سے نشہ کرتے تھے، ان کو ملتا تھا، سیٹسفیکشن ہو رہی تھی. یہاں آئے، اب اندر کا جو نشئی ہے وہ نشہ مانگ رہا ہے، نشہ کوئی ہے نہیں، وہاں دو آپشن سگریٹ رہ جاتی ہے، وہ یہاں سگریٹ. ادھر ایک ایسا آدمی ہے جو سگریٹ دیتا ہے، بسکٹ لیتا ہے، وہ سگریٹ نہیں پیتا، پیتا بھی ہے لیکن وہ نہیں پیتا ہے. وہ سگریٹ دیتا ہے، بولتا ہے بسکٹ کا پیکٹ. صاحب یہ سگریٹ نشے کا نہیں ہے کہ عادت چا ہوا ہے. نشہ تو جڑا چرس دا، افیم دا، پاؤڈر دا، انجیکشن دا، آئس دا، شراب دا ہے. اے جڑا عادت دے وچ چل رہا ہے دسو تے عادت کیا ہوا ہے؟ عادت کیسی ہے؟ نشے کی پہلی سیڑھی ہے جو سگریٹ ہے نا، نشہ تو نہیں دیتا. کیمیکل کے طور پہ ہم ڈسکس کریں تو اس میں بہت سے کیمیکل ہیں، وہ آپ کو بیر سارا پڑھا دے گا. کیمیکل اس میں بہت ہیں، لیکن نشے کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں بھی ہو. وہ نشے آپ دیکھیں جو کنز ہے، ڈور ہے، انجیکشن آپ لگاتے ہیں، وہ کوئی نشے کے لیے آئے تھے. ایسی ایسی چیزیں نشے کے لیے ایجاد ہو گئی ہیں جو نشے کا تھی نہیں. مثلا یہ چھپی لے کے اسے پیس کے سگریٹ میں ڈال کے پی، اس سے بھی نشہ ہو رہا ہے. ذہن کا ہے، اب اصل میں نشہ ذہن کا ہے. ذہن کا ہے. بہت اس کی مثال میں آپ کو دیتا نہیں کہ آپ کے نشے کو دل کرے، آپ کا نشے کو دل کر رہا ہے، کریونگ ہو رہی ہے، تسلی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ نشہ لے کے جیب میں رکھ لیا، کیا نہیں، آپ دیکھنا کریونگ ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کریونگ نشے کے نہ ہونے کی سوچ سے تھی. ہاں جی. جیسے دماغ کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، نشہ جیب میں ہے، جب چاہیں گے کر لیں گے، کریونگ ختم ہو گئی. ادھر بھی سر یہی سوچ رہے ہیں کہ اب میں بھی رات کو چھوڑ دیا، گاڑی جا کے نہیں کہ میں کروں. یہی ہوتا. اگر یہاں کریونگ آپ نے دوبارہ سیکھ لی ہے تو سمجھ لیں بات ہے. اب بھوک لگی ہے ایک بندے کو، ٹھیک ہے، سامنے قورمہ ہے، چاول ہے، بریانی ہے، سب مختلف ڈشز ہیں. بھوک تو ایک جیسی ہے نا، کھا کے پتہ لگے گا کیا ہے. اسی طرح نشے کی جب کریونگ ہوتی ہے نا، مائنڈ کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ نشہ کرنا ہے، اس کی کون سی قسم ہے یہ اندر جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. اب وہ کریونگ سگریٹ کی بھی ویسی ہوتی ہے، چرس کی بھی ویسی ہوتی ہے، ہیروئن کی بھی ویسی ہوتی ہے، وہ لینے کے بعد فرق پڑتا ہے. تو اس لیے نشہ صرف ایک سوچ ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں نا کتنا عرصہ چاہیے، جو 90 دن ہے یہ کسی عادت کو پرماننٹ چھوڑنے کے لیے 90 دن چاہیے، بشرطے کہ چھوڑنے کے سارے مراحل، ساری شرائط کو پورا کیا جائے۔